بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تالیف اور تصنیف الکبائر کا 73واں باب جو بیان کیا ہے اس کا تعلق استہزاء سے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب الاستہزائی یعنی مذاق اڑانے کا حکم، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کا سخریہ کیا جائے اور کسی کا استہزاء کیا جائے، کسی کو حقیر جانا جائے اور معمولی گردانا جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور آدمی کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو کیا ہے، اپنے سے کمتر جانتا ہے، اپنے سے حقیر جانتا ہے، کمزور جانتا ہے، تو اس کا کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے بھی۔ اگر کوئی کسی سے علم کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اگر کمزور ہے تو جو دوسرا شخص ہوتا ہے جو اس سے زیادہ جانکار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس کم علم ہے تو زیادہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ مذاق اڑائیں تو یہ کیا ہے؟ استہزاء ہے، سخریہ ہے۔ کسی کے پاس کیا ہے؟ مال کی کمزوری ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے اور فقیر ہے، محتاج ہے، تو مالدار لوگ کیا کریں؟ مذاق اڑائیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ سخریے میں اور استہزاء میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اگر کوئی کیا ہے کسی سماجی اعتبار سے کمزور ہے یا کم حیثیت کا انسان ہے یا کہ کسی خاص کیا ہے قبیلے کا آدمی ہے، کسی خاص کیا ہے برادری کا آدمی ہے، اور جو دوسرے برادری کے لوگ کیا کریں؟ مذاق اڑائیں کہ یہ فلاں کیا ہے قبیلے کا، فلاں خاندان کا ہے، فلاں برادری کا ہے، اور ہم کیا ہے فلاں برادری کے ہیں، اس لیے ہم کیا اونچے ہیں، ہم کیا ہے بہتر ہیں، اور دوسرے لوگوں کو حقیر جان کے، کمتر خیال کر کے مذاق اڑائیں، تو یہ بھی کیا ہے استہزاء کے اندر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو حقیر جاننا، گھٹیا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے الاستہزاء کو الکبائر کے اندر داخل کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق قرآن کریم کی 3 آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آیتوں کا تذکرہ ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، یہ سورہ مطففین کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، کہ جو گنہگار لوگ تھے یعنی کفار و مشرکین، یہ ایمان لانے والوں کی کیا کرتے تھے؟ ہنسی اڑایا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ جو صحابہ کرام ایمان لے آتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، تو یہ کفر و شرک میں رہنے والے لوگ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو حقیر جانتے تھے، ان کو کمزور خیال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے کافروں اور مشرکوں کی یہاں پہ مذمت بیان کی اور کہا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کا، اہل تقوی کا اور اسی طرح متدین لوگوں کا، دیندار لوگوں کا اور دین پرست لوگوں کا، اور اسی زمرے میں علماء بھی آتے ہیں، طلباء بھی آتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، کمزور سمجھنا اور ان کو معمولی اور کمتر تصور کرنا، یہ گناہ ہے، یہ جرم عظیم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگوں کو تائب ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے
جو اہل اللہ کا اور اہل تقوی کا، دین اور شریعت کا علم رکھنے والوں کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے باب الاستہزاء کے اندر سب سے پہلے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ گنہگار لوگ اہل ایمان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ دوسری آیت جو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت کیا بیان کی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان کہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ دن قیامت میں جب یہ کفار و مشرکین جہنم میں ڈالے جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، تو اس وقت ان کو اپنی غلطیوں کا کیا ہوگا؟ احساس ہوگا، اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آخر یہ جو تمہارا انجام ہوا ہے یہ تمہارے کیا ہے؟ ان کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم اللہ سے غافل ہو گئے تھے، اللہ سے دور ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج تمہارے سامنے ہے، جس کا ثمرہ اور بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یعنی جو باتیں تمہیں بتلائی جاتی تھی دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، تم کیا کرتے تھے؟ مذاق میں لے لیتے تھے اور مذاق سمجھ بیٹھتے تھے، اور یہاں تک کہ تمہارے اس مشغلے نے، تمہارے اس مذاق اڑانے نے تم کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم کو میری یاد سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ میری یاد بھی کیا ہے؟ تم لوگوں نے کیا بھلا دی، میرے ذکر سے بھی تم لوگ کیا ہے؟ دور رہ گئے، غافل رہے، اور تم ان سے مذاق ہی کیا ہے؟ کرتے رہے۔ نہیں، اللہ کے دین سے، دین بتلانے والے لوگوں سے تم کیا ہے؟ مذاق کرتے رہے۔ ان چیزوں کو تم نے سنجیدگی سے کیا ہے؟ نہیں لیا۔ دین کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، اپنے نبی کی باتوں کو تم لوگوں نے کیا ہے؟ تم لوگوں نے اس کا استہزاء کیا، ٹھٹھا اڑایا، ہنسی اڑایا، مذاق میں لے لیا، اور سن کر کیا تم لوگوں نے انسنی کر دی، جس کی وجہ سے آج تم کہاں داخل کیے جا رہے ہو؟ جہنم میں داخل کیے جا رہے ہو، اور تمہیں یہ بدلہ کیا ہے؟ دیا جا رہا ہے دین کو مذاق اڑانے کی وجہ سے، یا دین کا مذاق اڑانے اور شریعت کا کھلواڑ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ تمہارا یہ آج یہ انجام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ دن قیامت میں استہزاء کی وجہ سے بھی کیا ہے؟ جہنم میں کیا ہے؟ داخل ہوں۔ اس بچے کو منع کیجیے، آواز کیا ہے؟ باہر کی جائے۔ خیر، تو بہت سارے لوگ کیا ہے؟ دن قیامت میں دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کیا ہے؟ جہنم کی ایندھن بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انہیں سزا دے گا۔ تیسری آیت جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے استہزاء کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق کیا ہے؟ نہ اڑائے۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق کیا ہے؟
نہ اڑائے ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس بات کا احتمال ہے، گمان ہے، امکان ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ اس لیے کہ جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اصل جو کسی کو برتری حاصل ہوتی ہے کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ۔ اور کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کس کا عمل کتنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں عزیز ہیں یا ذلیل ہیں، یا بہتر ہیں یا بدتر ہیں، تو پھر آپ دوسرے کا کیسے مذاق اڑا سکتے ہیں؟ اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ تقویٰ کا۔ اگر کسی چیز کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے اور رشک کیا جا سکتا ہے تو کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تقویٰ ہو سکتا ہے، اللہ کا ڈر ہو سکتا ہے، اس کا خوف ہو سکتا ہے، اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، نہ کہ یہ ظاہری کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں دوسرے عورتوں کی کیا ہے؟ مذاق کیا ہے؟ نہ اڑائیں۔ عین ممکن ہے کہ جو عورتیں کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں تو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والی سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم میں تو عورتیں بھی آتی ہیں، قوم میں کیا ہے؟ عورتیں بھی داخل ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، نساء کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ مردوں سے زیادہ یہ سخریہ، مسخراپن اور یہ استہزاء، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو گھٹیا اور ذلیل سمجھنا، کس کے اندر یہ بیماری اور یہ عیب، یہ بری خصلت کن کے یہاں پائی جاتی ہے؟ عورتوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ عورتیں اس بیماری سے اور اس لعنت سے اور اس گناہ کے کام سے کیا کریں؟ بچیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان تینوں آیتوں کا مفاد یہ ہے، ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورت ہو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، شریعت کی نگاہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جس کے لیے کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر آدمی توبہ نہیں کرے گا تو اس کا یہ گناہ کیا ہے؟ معاف کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان تینوں آیتوں کے بعد دو حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، یا دو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ پہلی حدیث جو بیہقی کی روایت ہے اور یہ حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور سندن اگر دیکھیں تو یہ حدیث کا ہے؟ مرسل ہے۔ یہ حدیث کا ہے؟ مرسل ہے۔ اور مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ تابعی ڈائریکٹ کیا ہے؟ کوئی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ بیان کریں، تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل کہا جاتا ہے۔ اور مرسل میں عام طور پہ تابعی کیا کرتے ہیں؟ صحابی کو ساقط کیا ہے؟ کر دیتے ہیں۔ اذا قال التابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو حدیث مرسل، کہ اگر تابعی، اور تابعی بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے تابعی کن کو کہتے ہیں، کہ تابعی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی ملاقات صحابی سے رہی، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں کیا ہے؟ وہ فوت بھی پائے ہوں، تو ایسے لوگوں کو تابعی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے۔ خیر، تو شیخ رحمہ اللہ نے استہزاء کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے، پہلی حدیث اس کے راوی حسن بصری عن الحسن البصری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان المستہزئین بالناس یفتح لأحدہم فی الآخرۃ باب من الجنہ فیقال لہ ہلم ہلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المستہزئین بالناس، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، مستہزئ مذاق اڑانے والے کہتے ہیں استہزاء سے، جی ہاں، کہ ان المستہزئین بالناس، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، یفتح لأحدہم فی الآخرۃ باب من الجنہ، آخرت میں ان میں سے کسی ایک کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جنت کا دروازہ کیا ہے؟ کھولا جائے گا۔ باب من الجنہ، جنت کے کئی دروازے ہوں گے نا، اسی لیے کہا من الجنہ کا، جنت کے کئی دروازے ہوں گے۔ خیر، تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے کھولا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ هَلُمَّ، آؤ آؤ، ان کو کیا ہے؟ اس دروازے سے کیا ہے؟ بلایا جائے گا۔ تو یہ جو مستہزئ ہوگا، مذاق اڑانے والا ہوگا، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، اپنی تکلیف کے ساتھ، اپنے غم کے ساتھ کیا ہے؟ وہ آئے گا، حاضر ہوگا، چاہے گا کہ اس دروازے سے کیا ہو جائیں؟ داخل ہو جائیں، چلے جائیں اندر، جی فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ۔ دیکھیے کتنا کیسے ذلیل ہوں گے یہ لوگ، کیسے کیا ہے مذاق اڑانے والے، جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا پھٹکار لگائے گا، دھتکارے گا۔ جہنم سے کیا ایسے لوگ کیا کیے جائیں گے؟ دھتکارے جائیں گے، مطرود ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ آدمی کیا ہے کرب و غم کے ساتھ، تکلیف اور مصیبت کے ساتھ، غم و اندوہ کی حالت میں جب وہ دروازے کے پاس آئے گا، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ، تو دروازہ اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخر، پھر کیا ہے؟ دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اس آدمی کے لیے، دوسرا دروازہ کھولا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ هَلُمَّ، پھر کیا ہے؟ اس کو بلایا جائے گا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ آدمی کیا کرے گا؟ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، پھر اسی کیا ہے غم کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ، کرب کیا ہے؟ یہ مصیبت کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں کرب، کروب اس کی جمع آتی ہے۔ خیر، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ، جب اس دوسرے دروازے کے پاس بھی آئے گا تو کیا ہے؟ اس دروازہ کیا اس کے لیے بند کر۔ دیکھیے کہاں کہاں ذلیل ہو رہا ہے، کہ دنیا میں کسی کو ذلیل کرے گا، آخرت میں کیا ہے؟ وہ ذلیل ہو جائے گا۔ کبھی تو ایسے ذلیل کرنے والے لوگ دنیا میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور ایسی جگہ ذلیل ہوتے ہیں جہاں کیا ہے ان کی عزت کیا ہے؟ بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ عزیز ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو بالکل کیا ہے؟ رسوا کر دیتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کسی کو بدنام کرنے، کسی کو ذلیل کرنے، کسی کو رسوا کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، جی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اور اسی طرح کیا اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ کبھی اس دروازے سے بلایا جائے گا، بلا کر کیا بھگا دیا جائے گا، کبھی اس دروازے سے بلایا جائے گا اور بلا کر کیا بھگایا جاتا رہے گا وہ آدمی۔ کہتے ہیں فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْيَأْسِ، کہتے ہیں اخرجہ البیہقی، یعنی اس حدیث میں اس آدمی کی ذلت کو، اس آدمی کی رسوائی کو، فضیحت کو دکھلایا گیا، بیان کیا گیا ہے، جو دنیا میں کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ چیزیں جس طرح عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، خواص کے اندر بھی کیا ہے؟ پائی جاتی ہیں۔ جس طرح جہلا اور جاہل لوگ اس میں ملوث اور گرفتار ہیں، اسی طرح پڑھے لکھے لوگ بھی کیا ہیں؟ گرفتار ہیں۔ بسا اوقات علماء اور طلبہ بھی کیا ہے؟ اس کے شکار کیا ہے؟ بن جاتے ہیں۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یاد رکھیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے خود بچنا چاہیے، اور دیگر لوگوں کو بھی کیا ہے؟ بچنے کی تاکید کیا ہے؟ کرنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ حدیث کیا ہے؟ بیہقی کی روایت ہے۔ خیر،
اور حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ اور مرسل حدیث کیا ہے؟ ضعیف حدیث کی قسموں میں سے کیا ہے؟ ایک قسم ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے کلاسوں میں پڑھا ہوگا۔ خیر، اگلی جو حدیث ہے شیخ رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ عن ابن عمرو مرفوعا من مات حمازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين، من كلا الشدقين۔ پھر سے سنیے حدیث، عن ابن عمرو مرفوعا من مات حمازا لمازا ملقبا للناس، ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين۔ جی یہ حدیث بھی کیا ہے؟ بہقی کی، یہ حدیث بھی کیا ہے؟ بہقی کی روایت ہے۔ خیر، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ من مات، جو آدمی کیا ہے؟ مرتا ہے، جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس کو لوگوں نے کون سا نام دے رکھا تھا، کون سا لقب دے رکھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ حماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حماز ہے، لماز ہے، حماز ہے اور لماز ہے۔ حماز کس کو کہتے ہیں؟ الاغتیاب کو کہتے ہیں، غیبت کرنا۔ کیا کرنا؟ غیبت کرنا، کسی کی برائی کو اس کے غائبانے میں کیا کرنا؟ ذکر کرنا، یہی کیا ہے؟ غیبت۔ یہی کیا ہے؟ ایسی چیزوں کو بیان کرنا کہ جس کو سنے تو کیا لگے؟ اس کو خراب لگے، برا لگے، اسی کو کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز اس کے اندر ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کے غائبانے میں کیا ہے؟ اس کے اس وصف کو یا اس عمل کو کیا ہے؟ بیان کیا جائے۔ لیکن کچھ ایسی چیز بیان کیجئے اس کی ذات سے متعلق، اس کی شخصیت سے متعلق، جس صفت سے اور جس عمل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بہتان۔ یہ کیا ہے؟ یہی فرق ہے غیبت میں یہ اور بہتان میں، یہ فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسے عمل کو بیان کرنا اس کے غائبانے میں جس کو وہ سنے تو کیا ہے؟ خراب پائے، اچھا کیا ہے؟ اور ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن کسی کے غائبانے میں کسی سے متعلق ایسی بات بیان کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق ہی کیا ہے؟ نہیں ہے، تو حدیث میں آیا فقط بہت۔ جی یہ کیا ہے؟ بہتان، افطرا پردازی۔ بہتان کس کو کہتے ہیں؟ افطرا پردازی، گڑھ لینا، اپنی طرف سے کیا ہے؟ کوئی بات کیا ہے؟ پیدا کر لینا، گڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مات حمازا لمازا ملقبا للناس۔ جی اگر کوئی آدمی مرتا ہے اس حال میں کہ لوگ اس کو کس لقب سے بلاتے ہیں؟ کون سا نام دے دیتے ہیں؟ حماز دے دیتے ہیں، یعنی غیبت کرنے والا۔ کیا ہے؟ غیبت کرنے والا۔ لماز دے دیتے ہیں، تان و تشنیع کرنے والا۔ لوگ تان و تشنیع کسی کی شخصیت کے اوپر، کسی کے خاندان کے اوپر، کسی کے رکھ رکھاؤ کے اوپر کیا ہے؟ تان و تشنیع کرنے والا۔ تو دیکھیے کہا کہ اس کا انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ حماز اور لماز کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کان علامتہ، آخرت میں مرنے کے بعد ایسے آدمی کی پہچان کیا ہوگی؟ علامت کیا ہوگی؟ کہا کہ ان یسمہ اللہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ اس کے نتھونے پہ کیا کرے گا؟ داغ دے گا، یا یہ کہ کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ لگا دے گا، کوئی چیز کیا ہے؟ لگا دے گا، داغ دے گا اللہ تعالیٰ کے، جس سے لوگ پہچان سکے کہ یہ کیا ہے؟ یہ حماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حماز ہے، یا ایک لماز ہے۔ یعنی کہ جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا قیامت میں تو خاص کیا ہے؟ ایسے آدمی کو، حماز اور لماز کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، اور سارے لوگ یہ پہچانیں گے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ یہ ایسا آدمی ہے، یہ جی یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ تان و تشنیع کرنے والا ہے
اللہ تعالیٰ خاص علامت وہ بھی کہاں لگا دے گا؟ ناک پہ. کیا ہے یہ بانسا جو ہے نا، نتھنا جس کو کہتے ہیں جی، ہاتھی کو دیکھا ہے نا، سونڈ ہوتا ہے نا، سونڈ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خرطوم کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خرطوم کہتے ہیں. اسی طرح سوڈان ایک ملک ہے کہ نہیں؟ سوڈان ایک ملک ہے. اس کی راجدھانی کہاں ہے؟ خرطوم. اس کی راجدھانی کہاں ہے؟ خرطوم ہے. تو یہ کیا ناک پہ اللہ تعالیٰ نشان، اس کے ناک کو نشان زد کر دے گا تاکہ لوگ کیا ہے بالکل کیا سامنے سے پہچان جائے یہ کیا ہے، یہ حماز اور یہ کیا ہے، لماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کان علامتہ ان یسمہ اللہ علی الخرطوم من کلا الشدقین. دونوں کیا گل پھڑے کی جانب، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی علامت ہوگی، ادھر سے بھی کیا ہے علامت ہوگی، دائیں سے بھی، اور تاکہ ادھر والا بھی دیکھ لے اور ادھر والا بھی کیا کرے، دیکھ لے اور پہچان لے کہ یہ حماز ہے، یہ لماز ہے. پتہ چلا عزیز بچوں اور عزیز طلبہ کہ یہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کمتر خیال کرنا، اور اس کو کہیں پہ ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کی کوشش کرنا، چاہے کسی عام مسلمان کو ذلیل کیا جائے یا کسی خاص کیا ہے مسلمان کو کیا کیا جائے، ذلیل کیا جائے. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور کبیرہ گناہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اسی لیے استہزاء کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الکبائر میں کیا ہے داخل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ایسے گناہوں سے حفاظت فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے، شریعت پر عمل کرنے، اور جو اسلامی آداب اور اطوار ہیں، طور طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہر قسم کی معصیت سے، گناہوں سے، بالخصوص کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مامون و محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.